مسیح میں میری عزیز بھائی اور بہنوں، آج سب کو صبح کا سلام۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب 7 سے 15 آیات تک۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں از سر نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کیں اور تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کروں تو تم کیوں کر یقین کرو گے؟ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں فادر ایمینول زرمانی اور میں UK سے ڈاکٹر آف سینٹ پال پاکستان کے YouTube چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ہم نے ایسٹر منایا ہے اور ابھی ہم ایسٹر ٹائڈ یعنی پاشکائی ایام سے گزر رہے ہیں۔ آج 9 اپریل ہے اور منگل کا دن ہے۔ آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے سنی ہے وہ رسولوں کے اعمال میں سے ہے، جس میں ہم نے سنا کہ کس طرح جو ابتدائی جماعت تھی، جو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ کس طرح آپس میں ایک دل اور ایک جان تھے، اور ان میں ساری چیزیں جو ہیں وہ مشترک تھیں، اور کوئی بھی ان چیزوں پر اپنا حق نہ جتاتا تھا، بلکہ سب ان چیزوں میں سے ان میں شریک ہوتے تھے، ان چیزوں کو حاصل کرتے تھے، اور بڑی قدرت جو ہے ان کے درمیان پائی جاتی تھی، اور شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے تھے۔ یہ ایسی جماعت تھی جس میں خوشی پائی جاتی تھی، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کی بڑائی میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے اور نیکی کرنے کے خواہاں رہتے تھے۔ یہ ایک مثالی جماعت تھی مسیحیوں کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دنیا کی چیزیں جو ہیں، جو فانی چیزیں ہیں، انسان ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دولت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ ایک فطری خواہش ہے انسان کی زندگی میں۔ لیکن جب انسان خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اچھے اور نیک کام کرنا چاہتا ہے، خدا کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے سیکنڈری یا ثانوی درجہ اختیار کر جاتی ہیں۔ خدا کا کلام ہم تمام مسیحیوں کو جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل نہ لگائیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے یہ فنا ہو جائے گی، لیکن جو ہمارے اچھے اعمال ہیں، جو ہماری دوسروں کے ساتھ مسیح میں رفاقت اور شراکت ہے، جو محبت ہے، وہ قائم رہنی چاہیے۔ اور جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ
ہم سے خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آج کی انجیل مقدس ہے جو کہ یوحنا کی انجیل سے لی گئی ہے، اس میں ہم نے نیکودیمس کے بارے میں سنا ہے۔ نیکودیمس جو ہے یہ ایک فریسی تھا اور ایک استاد اور ربی تھا، اور جو یہودیوں کی کونسل تھی جس کو سینہیڈرن بھی کہتے تھے، اس میں 70 جو ہیں اس کے ممبر ہوتے تھے اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ تو یہ بہت ہی امیر شخص تھا اور بڑا پڑھا لکھا شخص تھا نیکودیمس۔ تو اس نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے بارے میں سنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو خود بھی دیکھا ہو۔ تو اس کو بڑا تجسس تھا خداوند یسوع مسیح سے بات کرنے کے لیے اور مزید باتوں کو جاننے کے لیے، اور خاص طور پہ وہ یہ بات کو جاننا چاہتا تھا کہ جو موسیٰ کی شریعت ہے جس پر یہودی جو ہیں وہ عمل کرتے تھے، کیا وہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اور خاص طور پہ جو قربانیاں وہ گزرانتے تھے وہ نجات کے لیے کافی ہیں یا کچھ اور بھی درکار ہے انسان کو نجات پانے کے لیے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بیسک اور بنیادی جو ہے وہ سوال تھا، اور اس وجہ سے یہ خداوند یسوع مسیح سے دن کے وقت ملاقات کرنے کی بجائے یہ رات کے وقت جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں سے، خاص طور پہ رومیوں سے اس وقت ڈر رہا ہو، یا جو کونسل کے ممبر ہیں جو دوسرے تھے ان سے بھی ڈرتا ہو، لیکن پھر بھی اس میں تجسس تھا اور یہ کوشش کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو آج کی انجیل مقدس میں یہ ایک بہت اچھا ایک ڈائلاگ کی شکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتے ہیں آثر نو پیدا ہونے کے بارے میں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ کس طرح آثر نو انسان پیدا ہو سکتا ہے، کیا انسان کو دوبارہ اپنی ماں کے بطن میں جانا پڑے گا؟ تو یہ ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں کلام سے جو اس کا ڈائلاگ ہوا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس کو نئی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں جو خاص طور پہ ہمیں بپتسمہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو استباغ ہے، جب ہم پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں، تو جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور پاک روح خداوند یسوع مسیح پر اترا، اسی طرح کلیسیا کا ایمان ہے کہ جب ہم استباغ پاتے ہیں تو بپتسمہ کے وقت ہم خدا کا پاک روح پاتے ہیں۔ تو جس طرح ہوا چلتی ہے اور نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے آئی ہے اور کس طرف جاتی ہے، اسی طرح خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگی میں حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے پاک روح کے سپرد کر دیتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری مکمل طور پر ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے۔ تو بہت بڑی بات خداوند یسوع مسیح نے کی، کیونکہ نیکودیمس جو ہے اس وقت بہت اثر رسوخ رکھنے والا شخص تھا، اور خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ جو حقیقی نجات ہے اس حوالے سے نیکودیمس کو جو ہے وہ بتایا جائے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ تاکہ جو ابن انسان ہے اس پر جو بھی ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو یہ کثرت سے زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ زندگی جس میں خوشی ہے، سلامتی ہے، محبت ہے، جو ابدی زندگی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا کلام جو خدا کا کلام ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا کے کام، دنیا کی باتیں، دنیا کی چیزیں، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا اچھی ہے اور دنیا میں ہم آتے ہیں، لیکن ہم نے اس دنیا کا ہو کر نہیں رہ جانا۔ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے محبت اور سلامتی میں آگے بڑھنا ہے، اور جیسا ہم نے پہلی تلاوت میں سنا کہ کس طرح وہ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ یک دل اور یک جان تھی، وہ ایک تھے، اور وہ کس طرح خوشی اور سلامتی اور محبت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔
تو جہاں پہ افراد کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ کہیں پہ بھی ہو، چاہے ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے پیرش میں، جو کلیسیا ہے ہمارے گرجا گھروں میں، جہاں کہیں بھی، یا خاندانوں میں، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یک دل اور یک جان ہوتے ہیں، تو پھر بہت بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حقیقی خوشی ہوتی ہے، وہاں پہ انسان دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی محسوس کریں، کیونکہ اس طرح حسد نہیں آتا، اس طرح لالچ نہیں آتا۔ آپ دوسروں کی بڑائی چاہتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کی بہتری اور بڑائی چاہتے ہیں تو اس میں ہماری بہتری اور بڑائی ہوتی ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ تو ایسٹر کے یہ ایام جو پینٹیکوس تک جائیں گے، یہ 50 دن ہیں، اس میں ہم بار بار سنیں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں پر نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، وہ امن جو چھین چکا تھا ان سے، خداوند یسوع مسیح اس امن کو دوبارہ بحال کرتے ہیں اور ان کو اپنی سلامتی دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی ذکر سنیں گے کہ کس طرح شاگرد جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ذریعے دلیری پاتے ہیں، توانا ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح گواہی دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس دوران کی جو ساری تلاوتیں ہیں ان کو ہم دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزاریں۔ اور ایسٹر کا جو پیغام ہے، جو ان دنوں کا خاص طور پہ پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طرح خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کہ ہم پر بہت دفعہ ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ جب مسیحی ہونا، کہلانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ تمام مشکلیں اور تکالیف جو ہیں یہ ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ کلیسیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی طرح لوگ جو ہیں وہ ستائے جاتے رہے ہیں، قربانیاں دیتے رہے ہیں، شہادتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن مسیحی مذہب جو ہے، مسیح کو ماننے والے جو ہیں، خداوند یسوع مسیح پر جو بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم اپنے اس مسیحی ایمان میں ہمیشہ مضبوط رہیں، ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں گے، پختہ ایمان ہمارا ہوگا، تو یقیناً ہم جو بھی خدا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ خدا ہمارے ساتھ ہو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا ہمیں اس کلام کے مطابق چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کرے۔ آمین۔